حوصلہ کر پتر حوصلہ، اللہ کی مرضی کے آگے بھلا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ دکھ تکلیفیں تو زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، اور تم تو بہت بہادر بیٹی ہو میری۔ بوا نے ٹوٹی بکھری لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے جیسے اسے تسلی دینی چاہی، مگر وہ ان کی تسلی پا کر بکھر گئی۔ ان کے کمزور بازو کے گھیرے میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ گئی۔ صبر کر میری بیٹی۔ اسے سنبھالتے ہوئے ہلکان ہوتی ہوئی بوا بیگم بھی رو پڑی تھیں۔ مجھے صبر نہیں آتا بوا۔ بوا صبر بہت بڑی چیز ہے جس پر بہت عظیم ہستیاں ہی قائم رہ سکتی ہیں، اور میں بہت کمزور ہوں بوا۔ بوا کیسے صبر کروں؟ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ کچھ نہ بچا، دیکھیں خالی ہاتھ رہ گئی۔ اس نے بلکتے ہوئے اپنی دونوں ہتھیلیاں ان کے سامنے کیں۔ نہ نہ میری بچی، ایسے نہیں کہتے۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر بوا بیگم سے جیسے ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میری دنیا اجڑ گئی بوا، اور آپ کہتی ہیں کہ ایسے نہیں کہتے۔ میں کیوں زندہ بچ گئی؟ کیوں نہ اس گاڑی میں اپنے پیاروں کے ساتھ ہی مر گئی؟ وہ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ مجھے کیوں اپنے ساتھ نہ لے گئے؟ پاپا مجھے اتنا پیار کرتے تھے، میری ذرا سی تکلیف پر کس طرح تڑپ اٹھتے تھے، زمانے کے سرد گرم سے کتنی حفاظت کرتے تھے، میری اور ماما کی کتنی فکر ہوا کرتی تھی۔ ماما ہمیشہ میرے کھانے پینے کے پیچھے پڑی رہا کرتی تھیں، اور اب میں کئی کئی دن بھوکی رہتی ہوں۔ وہ مجھے کھانے کے لیے کیوں نہیں کہتی؟ کیوں میری فکر نہیں کرتی؟ وہ بری طرح بلک رہی تھی۔ اور وہ ہانی کتنا چھوٹا تھا نا بوا، کتنی جلدی تھی اسے جانے کی۔ اب کون مجھے اپنی معصوم زبان میں فاری آپی کہے گا؟ کون اپنی معصوم شرارتوں سے میرا دل بہلائے گا؟ کتنے بے وفا ہے نا سب، مجھے اکیلا چھوڑ گئے۔ آپ ان سے کہیے نا کہ وہ میرے پاس واپس آ جائیں، یا پھر مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ مجھے ان کے بغیر رہنا نہیں آتا، پلیز بوا آپ کہیے نا۔ درد کی شدت تھی یا پھر شدید اعصابی دباؤ، بے ہوش ہوئیں، ان کے بازو میں ہی جھول گئیں، اور اسے اپنی باہوں میں بے جان ہوتے دیکھ کر بوا بیگم کا کمزور وجود کچھ اور کمزور پڑ گیا تھا۔ بہتی آنکھوں اور کپ کپاتے ہونٹوں سے انہوں نے ملازموں کو آواز دی۔ بوا بیگم کی طبیعت ایک دم بگڑ گئی تھی، وہ جو پہلے ہی اندر سے بے حد کمزور ہو چکی تھیں۔ ان کی حالت دیکھ کر وہ جہاں بے حد پریشان ہوئی تھیں، خوف سے پیلی بھی پڑ گئیں۔ اس اتنی بڑی دنیا میں بوا بیگم کی سوا اس کا تھا ہی کون، جو رشتے میں تو اس کے پاپا کی کزن تھیں، مگر اب وہی اس کا سب کچھ تھی۔ اگر بوا بیگم کو بھی کچھ ہو گیا تو اس سوچ اور ڈر نے جیسے اس کے پورے جسم سے جان نچوڑ کر رکھ دی۔ 12 گھنٹے کی صبر آزما بے ہوشی کے بعد جیسے انہیں ہوش آیا، اس کی جان میں جان آئی، ورنہ وہ مضبوطی سے خود کو سنبھالے کوریڈور میں ٹہلتی مسلسل ایک ہی دعا کا ورد کر رہی تھی، اللہ جی بوا کو کچھ نہ ہو۔ ان کے کمزور جسم کا سہارا بھی اس کے لیے بڑی نعمت تھی۔ ان کے وجود کے سائے تلے چھپ کر ہی تو وہ زندگی کے دن گزار پا رہی تھی، ورنہ ماما پاپا اور ہانی کے بعد اس کا زندہ رہنا ناممکن ہو جاتا۔ بوا بیگم کے ہسپتال سے گھر آتے ہی وہ اپنا غم بھلائے ان کی خدمت میں مصروف ہو گئی۔ وہ اس وقت ایک ایسی ڈری سہمی بچی تھی جس کے ہاتھ میں زندگی کی مشکل اور کٹھن راہ تھی، اور اب اس کٹھن راہ پر گزر کر چلنے کے لیے صرف بوا بیگم کا ہاتھ تھا۔ وہ ہراساں تھی اس خوف سے کہ کبھی جو بوا بیگم کا ہاتھ چھوٹ گیا تو وہ دنیا کے میلے میں ایسے گم ہو جائے گی کہ پھر شاید اپنی بھی نہ رہے۔ یہ ایک ایسا ڈر تھا جو کنڈلی مارے کسی ازدے کی طرح پھن پھیلائے اس کے اندر چھپا بیٹھا تھا، اور جس سے وہ چاہ کر بھی جان نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ بوا، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، پلیز آپ ایسا مت کیجیے گا، آپ جانتی ہیں نا کہ آپ کے سوا میرا کوئی نہیں، رات وہ ان کی ٹانگیں دباتے بھیگے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ بوا کی پُر سوچ نظریں اس کے معصوم چہرے پر جمی نہ جانے کہاں سے کہاں پرواز کر رہی تھیں۔ ذرا فون تو میرے پاس لاؤ۔ ان کے کہنے پر وہ تابیداری سے سر ہلاتے اٹھ کر فون سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ یہ ساتھ والی دراز میں نیلے کلر کی ڈائری ہے، وہ بھی پکڑا دینا، اور میرا چشمہ بھی۔ ڈائری پکڑتے ہی انہوں نے چشمہ لگایا اور نمبر ملانے سے پہلے ایک دفعہ پھر اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اور اب تم میرے لیے چائے لے آؤ۔ جی اچھا۔ وہ حیران سی باہر کی طرف بڑھی تھی، مگر پھر جب چائے لے کر کمرے میں آئی تو انہیں کسی گہری سوچ میں ڈوبا پایا۔ بوا، بوا، اس کے 2-3 بار آوازیں دینے پر انہوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ چائے لے لیں؟ ہاں رکھ دو، ابھی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی وہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی، پھر وہ بولیں، اچھا پی لیتی ہوں بیٹا، تم پریشان نہ ہو۔ اس نے تعجب سے ان کے الجھے الجھے لہجے انداز کو دیکھا
اور پھر ان کے قریب بیٹھتے ایک بار پھر سے ان کی ٹانگیں دبانے لگی۔ دوسرے دن وہ لان میں بیٹھی تھی جب اس نے ایک گریسفل سی عورت کو گیٹ سے داخل ہو کر اپنی طرف آتے دیکھا۔ ان کی شخصیت اتنی پرکشش تھی کہ وہ بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم بیٹا، مجھے فاخرہ بیگم سے ملنا ہے۔ ان کے بولنے کا انداز ان سے بھی زیادہ پرکشش تھا۔ وہ سرائے بغیر نہ رہ سکی۔ آئیے پلیز، میں آپ کو بوا بیگم کے کمرے میں چھوڑ آؤں۔ سلام کا جواب دیتے وہ انہیں اپنے ساتھ لیے بوا بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آپ فاریہ ارسلان ہیں نا؟ راستے میں وہ پوچھ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس عورت کی آنکھوں کو چمکتے دیکھا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہو بیٹا، اللہ نصیب اچھا کرے۔ نہ چاہنے کے باوجود بھی اس کے گال سرخ پڑ گئے تھے۔ اپنی تعریف بھلا کسے بری لگتی ہے۔ انہیں کمرے میں چھوڑ کر وہ خود کچن میں آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ چائے لیے جیسے ہی اندر داخل ہوئی، بوا بیگم کی بات نے اسے ٹھٹک کر وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے نفیسہ، مجھے پھر بھی منظور ہے۔ میں اپنی بیٹی کو کوئی سہارا دے کر مرنا چاہتی ہوں جو اس کے ساتھ مخلص ہو، اس کا احساس کرے۔ وہ بہت بکھر گئی ہے، اسے سمیٹ لے۔ اور سائم بیٹے کو میں جانتی ہوں، اس کی طبیعت ایسی ہی ہے، مگر پھر بھی میں چاہوں گی کہ تم ایک بار اس سے مل لو۔ میں نے اسے دیکھا ہوا ہے نفیسہ، تم فکر نہ کرو۔ اور کیا فاریہ مان جائے گی؟ آخر عمروں کا بھی تو فرق ہے۔ ایک خدشے کے تحت انہوں نے بوا بیگم سے پوچھا تھا۔ وہ میری بڑی فرما بردار بیٹی ہے، مجھے اس پر بڑا بھروسہ اور مان ہے، اور میں جانتی ہوں کہ وہ اپنی بوا کو کبھی انکار نہیں کرے گی۔ تم بس تیاریاں کر لو جا کر۔ پھر انہوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ فاریہ، آؤ بیٹا، ادھر آؤ، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اسی پل اس کی نظر اس کی ساکت ہوتے وجود پر پڑی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتی ان کے قریب آئی۔ چائے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہی باہر آنے لگی تھی جب اس خاتون نے اس کے ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ یہ میری سہیلی نفیسہ ہے، پہلے امریکہ میں رہتی تھی، اب کچھ عرصے سے اپنے بیٹے سائم کے ساتھ مستقل پاکستان آ گئی ہے۔ بوا بیگم کے تعارف کروانے پر بھی اس کا جھکا ہوا سر نہیں اٹھا تھا۔ اس کا دماغ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے سنی جانے والی ادھوری گفتگو میں ہی الجھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے سائم کے ساتھ تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر ششدر نظروں سے بوا بیگم کی طرف دیکھا۔ بے یقینی سی تھی، اور پھر بوا بیگم کی مان بھری نظروں کو دیکھتے ہوئے زبان پر آئے لفظوں کو اس نے بامشکل اندر دھکیلتے آہستہ سے سر جھکا لیا، جسے بوا بیگم نے رضامندی سمجھتے ہوئے تشکر سے بھیگی آنکھیں لیے مسکرا دیا۔ دیکھا نفیسہ، میں نہ کہتی تھی کہ میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ ان کے پر اعتماد لہجے پر اس نے بے ساختہ پہلو بدلا تھا۔ وہ شادی کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، مگر وہ اس وقت کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کہ بوا بیگم کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی، مگر رات کو ان سے تفصیلاً بات کرنے کے لیے اندر ہی اندر ٹھان چکی تھی۔ مگر یہ کیا، بوا بیگم کا حوصلہ افزا اشارہ پاتے ہی آنٹی نفیسہ نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور پھر اس کی نازک سی مخروطی انگلی میں پہنا دی۔ ابھی تو یہی انگوٹھی پہنا رہی ہوں، مگر انشاءاللہ شادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گی۔ اب یہ سائم کی امانت ہے تمہارے پاس۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ اسے ان کی آواز بھرائی ہوئی سی لگی۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا تھا کہ وہ کچھ کہہ بھی نہ سکی، بس ہکا بکا دیکھتی رہ گئی۔ اسے اپنے اندر خالی پن اترتا محسوس ہوا۔ ہونٹ خاموش تھے، مگر جسم کا ایک ایک عضو تڑپ کر اس زیادتی کا احساس دلا رہا تھا۔ صرف 17 سال کی عمر میں وہ بھلا شادی کے حوالے سے کس طرح سوچ سکتی تھی؟ یہ کیا کیا آپ نے؟ میں کیسے بھلا شادی کر سکتی ہوں؟ رات وہ ناراض ناراض سی کہہ رہی تھی جب بوا بیگم نے حیرانگی سے اس کی برہم صورت دیکھی۔ کیوں؟ تم کیوں شادی نہیں کر سکتی؟ کافی دیر بعد انہوں نے پوچھا تھا، جب اس نے شرم سے نظریں اٹھائیں۔ میرے زخم ابھی تازہ ہیں، اور پھر میری عمر، میری ادھوری تعلیم، میرا دل تیار نہیں ہے کسی بھی نئے رشتے کے لیے۔ اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کو مجھ سے ضرور پوچھنا چاہیے تھا، وہ خفا خفا سی بولی جب بوا بیگم نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا پوچھتی میں تم سے؟ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور میں تمہیں اکیلے کس کے سہارے چھوڑ کر جاؤں؟ یا پھر یہ کہ فاریہ، کیا تم اکیلے اس ظالم دنیا کا مقابلہ کر سکو گی؟ تمہاری عمر بڑھنے تک اور تعلیم مکمل ہونے تک تمہاری بوا زندہ رہیں گی کیا؟ تمہیں بے سہارا چھوڑ کر تو بوا مرنے کے بعد بھی بے چین رہیں گی۔ کیا منہ دکھائے گی تمہاری ماما پاپا کو؟
کیا جواب دے گی ان کے سوالوں کا جب وہ پوچھیں گے کہ ان کی لاڈلی کو میں کس کے سہارے چھوڑ کر آئی ہوں؟ بوا بیگم دکھ سے بوجھل آواز میں روتے ہوئے بولیں تو وہ ان کے قریب آ کر بلک بلک کر رو دی۔ بوا بیگم نے آہستہ سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور پھر وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ رات بوا سوئی تو صبح اٹھ نہ سکی۔ وہ وحشت سے بت بنے کتنی دیر بے یقینی سے ان کے بے جان وجود کو تکتی رہ گئی۔ بوا کی جدائی، اکیلے رہ جانے کا خوف، اب کیا ہوگا؟ سب نے مل کر اسے اتنا ہراساں کیا کہ اس کے آنسو بھی جیسے اس کے خوف کی زد میں آتے منجمد ہونے لگے۔ گھبراہٹ، بکھلاہٹ، بے بسی، لاچاری نے اسے اندر تک جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ جہاں وہ از خود سہم گئی تھی وہیں اس کے ارد گرد کا ماحول ایک خاموشی، ایک چپ اور سناٹے کی لپیٹ میں آنے لگا۔ وہ اکیلی کس طرح بوا بیگم کو ان کی آخری آرام گاہ تک پہنچا سکتی تھی؟ کیا وہ باہر نکل کر چیخے چلائے یا پھر ہمسایوں کو مدد کے لیے پکارے؟ صحیح معنوں میں وہ اب تنہا ہوئی تھی۔ پھر ڈوبتے کو تنکے کے مصادق اسے یک لخت آنٹی نفیسہ کا خیال آیا تو وہ تیزی سے بوا بیگم کے نیلے کلر کی ڈائری کی طرف بڑھی اور پھر ان کا نمبر ملانے لگی۔ فون کسی مرد نے اٹھایا تھا۔ وہ حواس باختہ سی روتے ہوئے بوا بیگم کے بارے میں بتانے لگی۔ ٹھیک 20 منٹ کے بعد آنٹی نفیسہ 30-31 سال کے دراز قدامت ڈیسنٹ نوجوان کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھیں۔ آنٹی میری بوا، وہ بھاگتے ہوئے ان کی طرف بڑھی اور پھر ان کے سینے سے لگی بلک بلک کر رو دی۔ سائم جہانگیر نے ماما کی باہوں میں روتی بلکتی اس چھوٹی سی لڑکی کو حیرت سے دیکھا تھا۔ جس بات کی طرف اس کا دماغ اشارہ کر رہا تھا دل اسے ماننے سے قاصر نظر آ رہا تھا۔ ماما، یہ آپ نے کیا کیا؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ کیوں آپ نہیں جانتی کہ کیا ہوا؟ جب سے اس نے فاریہ کو دیکھا تھا بے چین سا ہو گیا تھا۔ میری اور اس کی عمروں میں فرق دیکھا ہے آپ نے؟ میں نے اس بارے میں فاخرہ سے بات کی تھی مگر جب اسے کوئی اعتراض نہیں تھا تو پھر میں کس طرح اعتراض کرتی؟ یہ سراسر غلط ہے ماما۔ وہ معصوم سی بچی اور میں، وہ بہت سنجیدہ ہو چکا تھا۔ مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا سائم، اور جب فاریہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر تمہیں پرابلم کیوں ہو رہی ہے؟ اور مرد چاہے جتنا بھی بڑا ہو، ایک وقت آتا ہے جب عورت اس کی ہم عمر نظر آنے لگتی ہے۔ انہوں نے جیسے اپنی طرف سے بات ختم کرنا چاہی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے ماما، اور اسے دیکھنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ 12-13 سال کا ڈفرنس کوئی کم نہیں ہوتا۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا۔ سائم، اب وہ تمہاری منگیتر ہے، تمہاری عزت ہے، اور اب اس بھری دنیا میں اللہ کے بعد تمہارے سوا اس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ بیٹے کے تیور دیکھتے ہوئے انہیں بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ مگر ماما، کوئی اگر مگر نہیں۔ اگر وہ تمہیں پسند نہیں ہے یا پھر اس میں کوئی خامی ہے تو پھر تمہارے انکار کا جواز بنتا ہے، لیکن اگر تم محض عمروں کے فرق کو مد نظر رکھ کر اس معصوم یتیم بچی کے ساتھ ناانصافی کرو گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، اور میں بھی برداشت نہیں کروں گی۔ وہ جلد سے کمرے سے باہر نکل آئیں تو اس نے مضطرب ہو کر دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ اسے آنٹی نفیسہ کا بہت سہارا تھا۔ بوا بیگم کی دور اندیشی اور باریک بینی کا اسے اب احساس ہو رہا تھا، اور اگر اس مشکل وقت میں آنٹی نفیسہ کا بھی آسرا نہ ہوتا تو… اس نے ابھی نماز ظہر ادا کی تھی کہ ملازمہ نے اسے سائم جہانگیر کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ آہستہ سے سر اسبات میں ہلاتے اس کے پیچھے ہی چل پڑی۔ دل کسی انہونی کے لیے نہیں دھڑکا تھا، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ قدرے مطمئن تھی۔ السلام علیکم۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس نے سلام کیا تھا۔ وہ جو اپنی سوچوں میں تھا یک لخت چونکا۔ دوپٹے کو نماز کی صورت لپیٹے اس کے پاکیزہ معصوم چہرے پر جیسے اس کی نظریں ٹھہر سی گئیں۔ کئی پل گزر گئے مگر اس کی نظروں کا اتکاف نہ ٹوٹا۔ وہ نرمی سے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی صوفے کی طرف بڑھی تو اسے بھی جیسے اپنی بے خودی کا احساس ہوا۔ نظروں کا زاویہ بدلتے اس نے بے ساختہ خود کو سرزنش کی تھی۔ کیا لیں گے آپ، چائے یا ٹھنڈا؟ خاموشی جب بڑی تو بے اختیار گھبراتے ہوئے اسے بولنا ہی پڑا۔ کچھ نہیں، اصل میں مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی کہیے، میں سن رہی ہوں۔ وہ ہمتن گوش ہوئی۔ کیا آپ اس رشتے سے خوش ہیں؟ گہری سیاہ نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ سر جھکائے وہ جیسے اپنے اندر جھانک رہی تھی۔ اب وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے، مگر یہ رشتہ اس کی واحد ضرورت بن گیا ہے۔ اکیلے ہو جانے کے خوف نے اسے اس قدر ہراساں کر دیا کہ اس نے اس رشتے کے حوالے سے اب خود کو قدرے مطمئن ضرور کر لیا ہے۔ لگتا ہے کہ میں نے بہت مشکل سوال پوچھ لیا ہے۔ وہ اس کے چہرے کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے جواب نہ دینے پر وہ بکھلایا۔
جبکہ گھبراتے ہوئے اس کے منہ سے نکلا، جی نہیں، وہ تو میں۔ زور زور سے دھڑکتے دل کی دھڑکنیں، اوپر سے اس کی ایکس رے جیسی گہری نظریں، وہ بکھلاتی نہ تو کیا کرتی۔ وہ وقت ایسا تھا کہ کچھ بھی ٹھیک سے کہہ نہ پائی، جبکہ وہ کہہ رہا تھا، میرے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ اس رشتے کے بارے میں کیا محسوس کرتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس رشتے کو ہمارے بڑوں نے جوڑا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ اسے نبھانا ہم دونوں کو ہے، اس لیے آپ کی رائے میرے لیے بہت اہم ہے۔ پلیز مجھے بتائیں۔ اس کے اثرات پر آخر اسے بولنا ہی پڑا۔ مجھ سے پوچھ کر ہی بوا نے آنٹی نفیسہ کو ہاں کی تھی۔ نظریں جھکائے وہ مدھم سی آواز میں بولی۔ سائم جہانگیر کی نظریں جیسے اس کی لرزتی پلکوں اور سرخ آرزوں پر ٹھہر سی گئیں۔ بے شک وہ قدرت کا حسین ترین شہکار تھی۔ اب درمیان میں یہ عمروں کا فرق نہ ہوتا تو اس وقت وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان تصور کر رہا ہوتا۔ اس کا مطلب آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ جی۔ اتنی زیادہ عمر کے فرق کے باوجود بھی نہیں۔ وہ نہ جانے کیوں مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا، اس لیے کریت کر پوچھ رہا تھا۔ فاریہ نے آہستہ سے پلکیں اٹھائیں۔ اس کی پلکوں کی نمی اس کی نظروں کی گرفت میں آئی تھی۔ فاریہ پلیز، جو بھی آپ کے دل میں ہے مجھے بتا دیجئے۔ یقین کریں اس سے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جو چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے ایک بار کہہ کر تو دیکھیں۔ وہ بے چین ہو گیا تھا، جبکہ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی تھی، اور اس کے بھیگے رخسار سائم جہانگیر کو تشویش میں مبتلا کر گئے تھے۔ تو میرا شک درست ہے، آپ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ وہ بھی تیزی سے اٹھی تھی۔ پلیز میری بات سنیے۔ کچھ تو ضرور تھا اس کی آنکھوں میں کہ سائم جہانگیر بے ساختہ ٹھٹکا۔ مجھے آپ سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں، مگر موٹی موٹی آنکھوں میں جیسے کوئی حسرت، کوئی التجا یا پھر کوئی گزارش تھی، مگر اس کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ نہیں کچھ نہیں، وہ بے بسی سے آہستہ سے نفی میں سر ہلا گئی۔ رخساروں پر بہتے ہوئے آنسو اور نہ ہاں کے درمیان معلق جواب سائم جہانگیر کو مشتعل سا کر گیا تھا۔ وہ ایک نظر اس پر ڈالتے ناراض اور لمبے لمبے قدم بڑھاتا بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ حواس باختہ اس کے پیچھے لگ گئی تھی، مگر وہ سنی انسنی کرتا گیٹ سے گاڑی نکالتا چلا گیا، اور وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ یقیناً اب وہ یہ منگنی توڑ دے گا، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تیزی سے اٹھی اور موبائل پر اس کا نمبر ملانے لگی، جو آنٹی نفیسہ نے ہی اسے دیا تھا۔ تیسری بیل پر ہی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ سائم واپس آئیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ آپ جو پوچھیں گے اس کا جواب بالکل سچ سچ دوں گی، پلیز یوں ناراض ہو کر نہ جائیں، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف کال کاٹ دی گئی تھی، اور وہ گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک مانوس احساس کے زیر اثر اس نے سر اٹھایا تھا۔ اب سائم کو سامنے پا کر اس کے اندر مسرت بھرا احساس ابھرا تھا۔ بھیگی پلکوں اور مسکراتے ہونٹوں نے سائم جہانگیر کو لمحوں میں معبود کر دیا تھا، اور محبت بہت خاموشی کے ساتھ اس کے اندر سرایت کر گئی تھی۔ دراصل میں اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میں اتنا عرصہ اکیلی نہیں رہ سکتی، مجھے سہارے کی ضرورت رہے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی پریشانی کیسے بتاؤں۔ میرے زخم ابھی تازہ ہیں، عمر کے لحاظ سے بھی میرے لیے اس رشتے کو نبھانا بہت مشکل ہے۔ مجھے بس کچھ وقت چاہیے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ وہ پلکیں جھکائے بولی۔ سائم جہانگیر کے تنے ہوئے اعصاب ایک دم ڈھیلے ہوئے تھے، نرمی بھی چھانے لگی۔ بس یہی وجہ تھی، وہ سر جھکائے بولی۔ معصومیت کی انتہا تھی، ناک اور گال سرخ انار ہوتے اس کی دلکشی میں مزید اضافہ کرنے لگے۔ سائم کی ہونٹ دھیرے سے مسکرا دیے، یکدم ہی وہ اسے اپنی اپنی سی لگنے لگی۔ دل اس کی تمام مصیبتوں اور اذیتوں کو خود میں جذب کر لینے کو مچلنے لگا۔ اعتماد کا بہت بہت شکریہ، وہ جب بولا تو اس کی آواز بہت نرم تھی۔ فاریہ نے بے اختیار پلکیں اٹھائیں، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، اسی پل آنٹی نفیسہ نے اندر قدم رکھا، اور وہ اس پر ایک گہری نظر ڈال کر ماما کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسے یہاں دیکھ کر انہیں خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی، اور پھر واقعی سائم جہانگیر نے اس کی پریشانی کا ایسا حل نکالا تھا کہ وہ حیران سی رہ گئی تھی۔ ایک شام اس کا نکاح سائم جہانگیر سے ہو گیا۔ ایک رشتے کا مان لیے ہی سائم جہانگیر کے گھر وہ داخل ہوئی تھی، مگر اس نے رخصتی اس کی تعلیم مکمل ہونے تک ملتوی کر دی تھی۔ سائم جہانگیر کے فیصلے نے اس کے دل میں اس کی عزت اور بڑھا دی تھی۔ نکاح ہوتے ہی اس نے باقی لڑکیوں کی طرح اسے اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ پھر جیسے جیسے وہ اسے سمجھتی گئی، اسے اس پر فخر ہوتا گیا۔ اس کی سہیلیاں اس کی قسمت پر رشک کرتے نہ تھکتیں۔
اس کی ذرا سی پریشانی جہاں اسے پریشان کر دیتی، وہیں اس کی مسکراہٹ اسے اندر تک آسودہ کر دیتی۔ اتنی محبت پر وہ جیسے حیران رہ جاتی۔ وہ اس کی کسی نازک آبگینے کی طرح حفاظت کرتا تھا، اپنی ہر خواہش پر اس کی خواہش کو ترجیح دیتا اور بعض اوقات تو اپنی بات پر اس کی بات کو ترجیح دینے سے بھی گریز نہ کرتا۔ کالج لے جانے اور واپس لانے کی ذمہ داری بھی اس نے اپنے سر لے رکھی تھی۔ اس کے معاملے میں وہ ملازم پر بھی بھروسہ نہ کرتا۔ اتنی محبت پا کر فاریہ کی شوخیاں اور ضدیں واپس لوٹ آئی تھیں۔ یقیناً سائم جہانگیر کے وجود سے قدرت نے اس کے تمام دکھوں کا مداوع کر دیا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اس کی مزید دیوانی ہو گئی اور وہ مزید مہربان۔ وہ افسردہ سی لان میں بیٹھی تھی جب وہ آفس سے آتے ہی سیدھا اس کے پاس چلا آیا۔ آج وہ بہت تھک گیا تھا، سارا دن بزی رہا۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے کی مسکراہٹ نے جیسے اسے اپنی تھکن بھلا دی تھی۔ نہیں کچھ نہیں، اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ کچھ تو ہے، ورنہ تم اتنی اداس نہیں ہوتی۔ کرسی پر بیٹھتے اس نے اس کے چہرے کی طرف تشویش سے دیکھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ تو ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے اس کی پوزیسو طبیعت سے وہ اچھی طرح واقف تھی، اس لیے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اسے مطمئن کرنے لگی۔ اوکے، اگر تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، مگر ایک بات یاد رکھنا، تمہارے چہرے پر ٹھہری مسکراہٹ میری ساری تھکن دور کر دیتی ہے، اور تمہارے چہرے پر چھائی افسردگی مجھے کسی نادیدہ تھکن میں مبتلا کر دیتی ہے۔ آئی ایم سوری، بس ایسے ہی دل کچھ افسردہ سا ہو رہا تھا۔ اسے اس بات کا پورا احساس تھا، اسی لیے معزز خانہ انداز میں بولی۔ اوکے پھر چلو باہر کہیں گھوم کر آتے ہیں۔ وہ یک لخت اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں رہنے دیں، آپ بہت تھکے ہوئے ہیں۔ مگر یار تھکن کا تو ایک ہی علاج ہے۔ وہ حیران ہوئی۔ تمہاری مسکراہٹ، وہی سیاہ بولتی ہوئی آنکھیں، وہ سر جھکائے مسکرا دی۔ ویری گڈ، چلو اب اچھے بچوں کی طرح بغیر کوئی سوال جواب کیے میرے پیچھے آ جاؤ۔ میں بچی نہیں ہوں۔ نہ جانے پچھلے کچھ عرصے سے کیا ہوا تھا، وہ جب اسے چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تو وہ چڑ جاتی۔ اب بھی اس کے ساتھ چلتی تیزی سے بولی تھی۔ اس نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ بیبی پنک کلر میں کھلی کھلی سی وہ سیدھے دل میں اتر رہی تھی۔ میرے لیے نئی اطلاع ہے، وہ اسے چڑھانے کو بولا اور وہ واقعی چڑ گئی۔ میں واقعی اب بچی نہیں رہی۔ تو وہ لب دبا کر مسکراہٹ روکتا ہوا جیسے انجان بن کر بولا، تو آپ اب بڑی ہو گئی ہیں۔ اس نے گردن گھما کر بڑے غور سے اسے دیکھا۔ اس کے دیکھنے کے بدلے انداز نے یک لخت اس کی زبان کو بریک لگا دی تھی۔ سرخ چہرہ لیے وہ آہستہ سے سر جھکا گئی تھی اور وہ معنی خیز انداز میں اس کی طرف دیکھ کر ہنسا۔ واقعی اب تم بڑی ہو گئی ہو۔ جہاں جملہ معنی خیز تھا وہیں لہجہ بھی یکسر بدلا ہوا تھا۔ وہ بے ساختہ سٹپٹا سی گئی تھی جبکہ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے دھیرے دھیرے مسکرا رہا تھا۔ وہ مطمئن اور آسودہ سی بیٹھی چاند کو تک رہی تھی جب پیچھے سرسراہٹ محسوس کر کے پلٹی۔ اس کے چہرے پر ابھرنے والی مسکراہٹ اتنی خوبصورت تھی کہ اس نے اس کی نظروں کو جکڑ لیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہا ہوں کہ تم روز بروز خوبصورت ہوتی جا رہی ہو۔ میں پہلے بھی اتنی ہی خوبصورت تھی جناب۔ اس کی نظروں سے نظریں چراتے ہوئے ایک بار پھر سے چاند کو دیکھنے لگی تھی جبکہ اس نے اس کی معصوم پرکشش چہرے پر سے ایک لمحے کو بھی نظر نہیں ہٹائی تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھنے آیا تھا، یہی کہ اب مجھے اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا جبکہ تمہارا گریجویشن بھی مکمل ہو گیا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے جیسے مکمل فرصت میں کھڑا تھا جبکہ اس کے دل کی دھڑکن سینے سے باہر آنے کو تیار تھی۔ وہ سرخ انار ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے فاریہ؟ مجھے نہیں پتا۔ اس کی نظروں کی بے انتہا فرفتگی نے اسے بہت نروس کر دیا تھا۔ کیوں تمہیں نہیں پتا جبکہ تمہاری خواہش کا احترام کرتے میں اب تک کنوارا ہوں۔ کنوارا تو نہ کہیں، آدھے شادی شدہ ہو چکے ہیں۔ اس کی زبان سے یکدم پھسلا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے بے اختیار زبان دانتوں تلے دبائی جبکہ سائم جہانگیر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر گویا ہوا۔ میں اب پورا شادی شدہ ہونا چاہتا ہوں۔ اس کی لرزتی پلکوں کو نظروں کی گرفت میں رکھتے ہوئے وہ بولا، اس لہجے میں جہاں اسے بے پناہ محبت محسوس ہوئی وہیں شاید کوئی خواہش اور حسرت بھی۔ میں بقرہ عید کے فوری بعد رخصتی چاہتا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے اس کے ہاتھوں کو دبایا۔ ایک وقت تھا جب اس نے اس کی خواہش کا مان رکھا تھا اور آج اس کی باری تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اگر انکار کرے گی تو وہ زبردستی نہیں کرے گا۔ اتنے عرصے میں وہ اسے اتنا تو جان ہی گئی تھی۔ اس کی خواہش پر اس نے ہمیشہ اپنی خواہش کو دبایا تھا۔ وہ ایم اے کرنا چاہتی تھی مگر نہ جانے کیوں آج دل اس کی خواہش پر اپنی خواہش قربان کرنے کو تیار تھا۔ اس نے دھیرے سے پلکیں اٹھائیں اور اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالتی تھوڑا فاصلہ پیدا کرتی بولی، ایک شرط پر مانوں گی۔
کیا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ شاپنگ ساری میری پسند کی ہوگی؟ بس، وہ ہنسا۔ جی نہیں، اور بھی کچھ ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ ہنی مون پر بھی میں اپنی پسند کی جگہ پر جاؤں گی۔ اور کوئی حکم؟ دونوں ہاتھ سینے پر رکھے وہ جیسے محظوظ ہوا، جبکہ اس کی معنی خیز نظروں سے راہ فرار اختیار کرتی وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکی تھی، جبکہ اس کی کلائی اس کی مضبوط گرفت میں آ گئی۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ واقعی؟ تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ وہ بے یقین سا بولا۔ جی جناب، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ اور تمہارا ایم اے؟ ایک خدشے کے تحت اس نے دوبارہ پوچھا۔ اس کی پڑھائی کی لگن سے وہ اچھی طرح سے واقف تھا۔ وہ شادی کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ بے پرواہی سے کہتے اس نے یکدم زبان دانتوں تلے دبائی، مگر کوئی فائدہ نہ تھا، تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اس کی مسکراتی نظروں نے اسے اتنا نروس کر دیا کہ وہ کلائی چھڑواتی تیزی سے نیچے کی طرف دوڑی، جبکہ وہ دونوں ہاتھ بالوں میں پھیرتے دھیرے سے مسکرا دیا۔ واقعی زندگی نے اسے اس کی توقع سے بڑھ کر نوازا تھا۔